علیکم فیئر اینڈ اسکوائر، اقتدار کا مزہ، اقتدار کا نشہ، آنے بہانے بی بی سے دکھانے۔ آج پھر ایک بہانہ آ گیا عمران خان کا ہمارے سامنے۔ اب وہ ویل چیئر پہ آ گئے ہیں۔ شوکت خانم جو ان کا اپنا ہی ہاسپٹل ہے، جو پہلے میڈیکل لیگل بھی اس نے کیا، غیر قانونی طور پہ اس کو اختیار نہیں ہے، اور وہاں پہ بھی جب ان کو بلٹ کا کوئی ایک ٹکڑا چھوٹا موٹا لگا، شرے تو تھے ہی نہیں اس میں، کارٹریج تو استعمال نہیں ہوئی تھی۔ یہ شاید لوگ چونکہ فینسی سٹوریز زیادہ پسند کرتے ہیں تو حقیقت جاننے کی نہیں کوشش کرتے۔ حقیقت کا مزہ بھی نہیں ہوتا کیا اس میں، وہ پھس پھسی سی ہوتی ہے حقیقت۔ تو یہ کہا جائے کہ ان کی شلوار سے 4 گولیاں نکلی۔ آج تک ہمارے معصوم بہن بھائی اور عمران لورز کو یہ نہیں پتہ لگا کہ گولی جب لگتی ہے ٹانگ کی ایک حصے کی طرف اور وہ گروو بناتی جاتی ہے، اندر گھومتی جاتی، جب باہر نکلتی ہے تو پنجابی میں اسے کہتے ہیں کھپا بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر اس کو دیسی زبان میں سمجھا لیں کہ اگر جسم میں پیوست ہوتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے وہ اگر کوئی 1 انچ کے ڈائیمیٹر کا سوراخ بناتی ہے تو باہر نکلتے ہوئے 3-4 گنا بڑا وہ سوراخ ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو 3-4 گولیاں لگی ہوتی تو ان کے جسم میں 4 کھپے ہوتے، اور وہ اس طرح نہ ہوتا۔ دوسرا، میرا پہلے دن ہی سے ایک بڑا یعنی کہ دستہ میں معافی چاہتا ہوں عمران لور سے، یا ایسے لوگ جو بلا سوچے سمجھے ہی ایک بات کر دیتے ہیں کہ عمران خان کو کوئی قتل نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دو وجہ یہ ہے، وہ کوئی پاپولر لیڈر ہیں اور ان کے بے شمار چاہنے والے ہیں اور ہر وقت ان کے آسے پاسے ہوتے ہیں، اور ان کو اچھی خاصی سیکورٹی بطور ایکس پرائم منسٹر بھی ملی ہوئی ہے قتل کا۔ اور دوسرا، اگر وہ جو جن کی ہائیڈ اسیسن کی آپ بات کرتے ہیں کہ جو مارنے کا بڑا فن رکھتے ہیں، وہ 90% ٹارگٹ ضرور اچیو کرتے ہیں۔ یہ وزیر آباد میں تو 5% ٹارگٹ تھا نا۔ وہ جو بندہ وہ کچھ صاحب شہید ہوئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تو ڈائریکٹ وہ تو نشانہ ہی نہیں تھے، بلکہ عمران خان بھی نشانہ نہیں تھے۔ جو بھی پرپس تھا، مذہبی دیوانہ تھا یا کسی کا اعلیٰ کار تھا، تو وہ تو پھر اتنا بھونڈا اعلیٰ کار تھا، یا اس کے پیچھے جو قوت تھی کار فرما، وہ بھی اتنی بھونڈی اور بیوقوف تھی کہ 5% ہی ٹارگٹ اچیو کیا گیا۔ یعنی 5% کے اگر گولی کسی لوہے کو لگ کے اس کا ٹکڑا سا چھوٹا سا آ کے شلوار میں سے نکلے، زخم تو ہوتے ہیں، اس سے انسانی باڈی نازک ہوتی ہے۔ اور پھر عمران خان جیسے شخص کی باڈی تو بہت ہی نازک ہے، اور وہ ہر وقت خوف میں مبتلا ہے۔ باڈی سے زیادہ ان کی روح نازک ہے، ان کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ ہر وقت ایک مری سی اور پریشان سی، مرن تو پہلے مرن والی سوچ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے جیسے بتایا کہ میرا زاویہ نگاہ تو یہی ہے کہ جب پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری، فوجی گاڑیاں مجھے گرفتار کرنے پنڈی ایئرپورٹ پر ضیاء الحق کے دور میں آ گئی، کی اسی لیے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر، جو بعد میں کورٹ میں بالکل 43 گواہیوں کے بعد جھوٹی ثابت ہوئی، اور ایک بہت ہی نہایت دیانتدار جج کی عدالت میں، نہایت دیانتدار، نہایت کمپیٹنٹ جج کی عدالت میں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہاں پہ وہ ادارے جو ہیں کہ وہ اس طرح کا آپ کو ٹارگٹ دیں گے کہ جو آپ اچیو ہی نہ کر سکیں؟ یہ نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کچھ یوں ہے کہ وہ اگر ایسے ادارے یا ایسے ہائیڈ اسیسن جو ہوتے ہیں، وہ تو باقاعدہ، میں تو کہتا ہوں بار بار، کو گٹر میں سے آگے کر جاتے ہیں۔ تو یہ آنے والے بی بی سید خان نے جو آج اب وہ ویل چیئر پہ آ گئے ہیں عمران خان، بنیادی طور پر اندرونی کہانی کیا، یا اندرونی کو بھی چھوڑیں، کیا ویسے ہی عقل تھوڑا ذرا گل سوچیے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ خود کو عدالت سے مبرہ سمجھتے ہیں۔ ادھر ہم آئین کی بحث کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آئین سپیریئر ہے، بالاتر ہے، پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنی بات کیوں نہیں کرتے کہ آئین، وہ پورا جملہ کیوں نہیں کمپلیٹ کرتے؟ ایک ترنگا بنتا ہے، ٹرائنگل بنتا ہے کہ آئین پارلیمنٹ سے بالاتر ہے اور عمران آئین سے بالاتر ہے۔ تو یہ سوچ لے کہ وہ اب چونکہ یہ بات وہ کہہ نہیں سکتے، مذاق بنے گا،
اور عدالتیں مانیں گی نہیں بظاہر. ویسے تو عدالتوں میں بھی عمران لورز موجود ہیں، بڑے سے بڑی عدالت میں بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کے گھروں کے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. آج اون چودھری نے کیا کیا نہیں کچھ کہہ دیا، عدالت میں بیان قلم بند کرا دیا. پولیس ہو، ایف آئی اے ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ایجنسی ہو، وہ سب کو چھوڑیں پیچھے. عدالت میں جو بیان قلم بند ہوتا ہے وہ 164 ضابطۂ فوجداری کے تحت ہوتا ہے، اور اگر اس سے گواہ بعد میں انحراف کرے، امپروومنٹ کرے، اس میں امپرووائزیشن کرے، تو اس کی سزا ہوتی ہے پرجری. غالباً میرے خیال ہوتی ہے، میرے لائر بھائی زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بات وہ وہاں پہ انہوں نے کہہ دی اون چودھری نے کہ وہ تو سارا فیک تھی ساری سٹوری. وہ نکاح ایک جو فیک تھا بشرا بی بی کے ساتھ، لیکن ان کے لورز جو ہیں ان کی لو میں اضافہ ہو رہا ہے عمران کے، کہ معاشرہ کس ڈگر پہ چلا گیا. کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ ہے، بے حیائی والا معاشرہ ہے، انصافی معاشرہ ہے، یا سچائی والا، یا فینسی سٹوریوں والا معاشرہ ہے؟ میرے خیال فینسی سٹوری، ہیرو ورشپ اور گلوری ورشپ کا معاشرہ ہے، اور اسی پہ کام چل رہا ہے. اب دیکھیں نا، پارلیمنٹ سے آئین بڑھا ہے، عمران خان کہتے ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں، ان کے لورز تو خاص طور پہ کہتے ہیں. اللہ، پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کو کہتے ہیں. پارلیمنٹ عوام کا منتخب ایوان ہوتا ہے، برے ہیں اچھے ہیں قطع نظر اس کے، تو عوام والا دست ہے. تمام ادارے، تمام آئین، ہر چیز عوام کی امنگوں سے یا عوام کے اندر سے اوریجنیٹ اور ایمینیٹ ہوتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ سے کے اندر سے ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو تسلیس بن رہی ہے وہ یہ ہے، پارلیمنٹ سے آئین بالا تر ہے اور آئین سے عمران بالا تر ہے. اور یہی تقریباً سوچ ہمارے دیگر ان اداروں میں پائی جاتی ہے جو بیک جنبش قلم کوئی سی چیز کی بھی کوئی تشریح کر لیں. بھئی کتنا مزہ ہے اس چیز کا کہ آپ کے سامنے لوگ دو زانوں بیٹھے ہوں، ہاتھ بندھے ہوں، کسی کو آپ الٹا لٹکا دیں، کسی کی آزادی چھین لیں، کسی کی زندگی تباہ کر دیں، کسی کو موت کی کوٹھڑی میں ڈال دیں، کال کوٹھڑی میں. تو ان چیزوں کا مزہ میرے خیال میں مزہ لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا افسانوں کا مزہ، یا ہیرو ورشپ کا مزہ، یا کسی کو اپنے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا مزہ. تو مزہ زندہ باد، اور پارلیمنٹ مردہ باد، اور آئین جو ہے اسے بالا تر ہے، زندہ باد، اور عمران خان پائندہ باد.